بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں شدت پسندی۔ یاد رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ تو اس دین میں عقل اور شکل کا کوئی لین دین نہیں۔ عقل اور شکل کیوں؟ اگر آپ آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں تو حضرت بلال جو تھے وہ کالے رنگ کے تھے، شکل بھی ٹھیک نہیں تھی، بڑے بڑے ہونٹ تھے، تو اللہ نے عزت دیکھو کتنی تھی۔ تو وہ جو اللہ نے ٹیم دی تھی وہ کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی نہیں انہوں نے کی ہوئی تھی، ان میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن دیکھو اللہ نے کیوں؟ ہمارا دین جو ہے نا، یہ عقل اور شکل پہ نہیں ہے، یہ نقل پہ ہے۔ یاد رکھو، ہمارا دین نقل پہ ہے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نقل کر لی، جتنی بھی وہ کر سکتا ہے، جتنی اس کی ہمت ہے، اتنا ہی وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ زیادہ کرے گا تو وہ مومن بن جائے گا۔ تو بات یہاں گئی کہ دین اسلام عقل اور شکل پہ نہیں، نقل پہ ہے۔ نقل کرو جتنی بھی کر سکو۔ تو اس میں دین میں کہیں بھی شدت پسندی، تشدد کو پسند نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ ہمارا دین تو ہے ہی اخلاق۔ دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہ ان کی حدیث کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اخلاق کیا ہے، اس نے بولا قرآن پاک پڑھ لو۔ کتنی بار اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ تیرا اخلاق جو ہے نا وہ بڑا اعلیٰ ہے۔ تو ہمارا دین دیکھو نا، اخلاق کی ہمیں سبق دیتا ہے۔ تو شدت پسندی اور تشدد تو ہے ہی نہیں۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ فروئی مسائل، کسی ایک حدیث کو پکڑ لیا یا کسی ایک آیت کو پکڑ لیا، بولو نہیں یہ دیکھو نا، یہ آیت کیا کہتی ہے، یہ حدیث کیا کہتی ہے، تو اس پہ آ کر تشدد شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی گنیں اٹھا لی جاتی ہیں، بندوں کو مار دیا جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ نہیں، دین اسلام میں کہیں بھی تشدد اور شدت پسندی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھو نا، جب اللہ نے اپنا پیغام دیا غار حرا میں، تو 13 سال تو اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھیوں نے، کسی نے بھی نہ تلوار اٹھائی، نہ کسی کو قتل کیا، صبر کیا، بس سزائیں لیتے تھے، صبر کرتے تھے۔ تو 13 سال کے بعد جب اللہ کو یعنی کہ منظور ہوا، اللہ نے کیا کہ میں نے ابھی یہ دین مکمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو اللہ نے دین تو مکمل کرنا تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دین مکمل بھی ہوگا اور نافذ بھی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اس کو نافذ کرنے کے لیے اگر آپ کو تلوار اٹھانی پڑی، اٹھا لو۔ تو پھر اٹھائی، یہ اللہ کے حکم سے ہوا نا، تو تلوار اٹھائی، پھر دیکھ لو یعنی کہ دنیا میں کہاں، یعنی کہ مدینہ اور کہاں اسپین، وہاں تک مسلمانوں کی یعنی کہ حکومت تھی۔ تو ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ شدت پسندی ہوتی کیا ہے۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک حدیث ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ گھروں میں بچے، بوڑھے اور عورتیں ہیں، تو جو نماز با جماعت نہ پڑھے
میں اس گھر کو جلا دوں، یعنی میں اس گھر کو آگ لگا دوں کہ ادھر جماعت ہو رہی ہو، میں امامت کروا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی اپنے گھر میں یعنی بغیر عذر کے اپنے گھر میں رہے، تو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس گھر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں، تو میں ان گھروں کو جلا دوں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جلایا نہیں، انہوں نے کہا۔ تو اگر آج کوئی ایک طبقہ یا فرقہ یا کوئی گروپ یہ حدیث پکڑ لیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ان گھروں کو جلا دو، تو ہم تو ان کو جلا دیں گے، تو کیا ہوگا؟ طوفان مچ جائے گا، شدت پسندی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی حکم نہیں ہے کہ ان گھروں کو جلا دو۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس کو لوگ ضعیف بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ جو بغیر عذر کے نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر وہ واجب القتل ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے لیکن کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب اگر ان دو حدیثوں کو پکڑ لو تو پھر تو طوفان مچ گیا نا۔ حالانکہ ہمارا دین تو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، تحمل مزاجی، کہیں بھی شدت پسندی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کسی کو کوئی کہہ رہا تیرا وضو صحیح نہیں ہے، تیری نماز صحیح نہیں ہے، تیرا سجدہ صحیح نہیں ہے، تیرا رکوع صحیح نہیں ہے۔ او یار تمہیں کیا پتہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب تھے، زیادہ حدیثیں ان کی ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو وہ جب نماز پڑھتے تھے تو کئی اصحاب نے یعنی کہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ طاق پڑھ رہے ہیں یا جفت پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا 3 پڑھ رہے ہیں یا 1 پڑھ رہے ہیں یا 5 پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار میرا اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں نے کیا پڑھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں بتایا کہ سجدوں کی کثرت کیا کرو، سجدوں کی کثرت کیا کرو۔ تو ابھی سجدوں کی کثرت تو یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر 2 سجدے ہیں تو آپ 4 کریں گے، اگر 4 ہیں تو 6 کریں گے۔ آپ نے 1 رکعت میں 2 ہی سجدے کرنے، تو ابھی اگر آپ نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں تو سجدے زیادہ ہو گئے نا۔ تو میرا اللہ جانتا ہے، میں تو سجدوں کی کثرت کرتا ہوں۔ تو کیا ہے یعنی کہ آج ہم ان چیزوں پہ تماشا لگایا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں۔ یار چھوڑو، یہ فروئی مسائل ہیں، ان کا کچھ اس سے دین میں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اگر کسی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ لی، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لی، ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے ہیں، نیچے باندھے ہوئے، ٹھیک ہے نماز ہوگی اس کی۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کے کسی نے رفع یدین کیا یا نہ کیا، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے کے لیے یا مجبور کرنے کے لیے؟ نہیں، تیری تو نماز ہی نہیں۔ یا نماز کا فیصلہ اللہ نے کرنا، تو نے تو نہیں کرنا۔ اللہ تو کہتا ہے یعنی کہ تو زمین اور آسمان تک گناہ لے کر میرے پاس آ جا، ایک بار توبہ کر۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک بار نماز پڑھو، اس نے بولا توبہ کر تو میں تیرے گناہ بدل دوں گا، یہاں تک کہ میں تیرے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ ہمارے پہ اتنا کرم کرتا ہے اور ہم اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں سب کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی دیکھو نا، نماز کو قصر کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کہ بھائی سہولت ہو، سفر میں نماز آدھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر بھی کوئی آدمی کا نہیں ہو
میں تو پوری پڑوں گا. ہاں تو اس کو بولتے ہیں شدت پسندی. کسی پہ تنقید کرنا شدت پسندی. کسی حدیث کو پکڑ کے اس پہ بیٹھ جانا, نہیں ابھی یہی ہوگا. اگر حدیث کا مطالعہ کرو تو ہو سکتا ہے اسی حدیث کو دوسری حدیث نے جا کر منسوخ کر دیا ہو, یعنی کہ اس کے عمل کو روک دیا ہو. حدیث رہے گی, ہم پڑھیں گے بھی, لیکن اس کا عمل جو ہے نا وہ کسی دوسری حدیث نے جا کے روک دیا. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محشر کا ذکر کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ اس دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو لوگ ننگے ہوں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ننگے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے. انہوں نے بولا کہ وہاں کسی کو ہوش ہی نہیں ہوئے گی ایک دوسرے کی طرف. تو یہ تو ایک حدیث ہے. اس بات اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک اور حدیث آتی ہے کہ اس وقت ہر انسان یعنی کہ اللہ کے ڈر سے اپنے پسینے میں کانوں تک ڈوبا ہوگا. اپنے پسینے میں کانوں تک ڈوبا ہوگا. یعنی انسان کا اتنا پسینہ بہے گا کہ وہ کانوں تک ڈوبا ہوگا. ابھی دیکھو نا, جو انسان پانی میں کانوں تک ڈوبا ہو, اور وہ بھی گندا پانی, پسینے کا پانی تو گندا ہی ہوتا ہے نا, تو جب کانوں تک تو وہ بیچارہ ڈوبا ہوا ہے تو پھر وہ اس کو دیکھے گا کون؟ ننگا بھی ہوگا, وہ تو پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ اس حدیث کا عمل جو ہے اس حدیث نے روک دیا. تو اس لیے دین میں شدت پسندی کہیں بھی نہیں ہے. دیکھو نا, ہم پہ دوسرے مذاہب جو ہے غیر مسلم وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ مسلمان بڑے شدت پسند ہیں. یہ فوراً یعنی کہ گن اٹھا لیتے ہیں, یہ قتل کر دیتے ہیں. یہ ہے حالانکہ قرآن پاک میں دیکھو, یعنی کہ جب یہ کہا گیا کہ بھائی مکہ سے یعنی کہ ان کو بولو یا ایمان قبول کر لو یا یہاں سے چلے جاؤ, نہیں تو ان سے جنگ کرو, ان کو قتل کر دو. وہ مکہ کا واقعہ تھا. آج کہو کہ کسی گاؤں میں بیچارے غیر مسلم کوئی رہتے ہوں تو ان کو کہو گاؤں چھوڑ دو, نہیں تو اسلام قبول کرو, نہیں تو ان کو قتل کر دو, ان کے گھروں کو آگ لگا دو. نہیں یار, یہ نہیں ہے. یہ اس وقت تھا جب مکہ میں تھا. تو اس لیے یعنی کہ اگر آپ دین کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا. دین کا آپ کا مطالعہ کون ہے, اور شدت پسندی آپ میں بھری ہوئی ہے. جیسے ہم میں حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, ہمارے خون میں شیطان کی طرح حسد بھاگ رہا ہے. ہم کسی بھائی کو کھاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے, کسی کو اچھا پہنے ہوئے دیکھ نہیں سکتے, کسی کا پاس اچھی گاڑی دیکھ نہیں سکتے, گھر اچھا دیکھ نہیں سکتے. ہوئے اس کے پاس یہ, اس کو اس پہ ایسے ہی خواہ مخواہ پتہ نہیں کدھر سے نیا بوتان لگا دیں گے. وہ بیچارے کی پتہ نہیں حلال ہے کیا نہیں, حرام, فوراً حرام کی کمائی. اس نے ڈاکہ مارا, اس نے یہ کہا. یار وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا, تو کیا گناہ اکٹھے کرتا ہے. حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ ناخوش ہونا, یعنی کہ اللہ نے اس کو دیا, کیوں دیا ہے, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے قرآن میں آخری صورتوں میں جا کے دونوں میں حسد پہ زور دیا کہ اس سے میری پناہ مانگو. حسد کرنے والیوں سے, حسد کرنے والوں سے میری پناہ مانگو. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شدت پسندی سے, جس کے وجہ سے ہم پوری دنیا میں بدنام ہیں, اس سے بچائے, اور ہمیں تحمل, صبر اور اچھا اخلاق عطا فرمائے. آمین.